اس شہرک سے زیادہ قریب ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم 3 بچے کنڈی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں، سامنے کون بیٹھے اسے تمہاری مثال دے رہا ہوں کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے پردے بھی لگا لیے، کنڈی بھی لگا لی، تو نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں مجھے پر اللہ کا میں تو ہوں۔ الا هو رابعهم ولا خمسۃ 5 ہو جاؤ، الا هو سادسهم چھٹا میں جو ہوں، ولا ادنی من ذلک 5 کے 4 ہو جاؤ، 4 کے 3 ہو جاؤ، 3 کے 2 ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، ولا ناصر زیادہ ہو جاؤ، الا هو معانی، تو میں دیکھ رہا ہوں شراب کون پی رہا ہے، دودھ کون پی رہا، میں دیکھ رہا ہوں نماز کس نے چھوڑی ہے، وہ کس نے سجل کیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ بند عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہزاروں سال کی تاریخ بتا رہی، اور اللہ کی نیک بندی مریم کمرے میں ہے، جوان بچی ہے، 15-16 سال کی عمر ہے، اور ایک دم فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک فرشتہ حسین شکل میں۔ مریم کہتی ہے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں پناہ چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، مریم ڈرو نہیں، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو، کہلے احب لکی غلاما زکیہ، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، کیا پاگل کی بات کر رہا ہے، کبھی مجھے بھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک شادی ہے تو لم یمسسنی بشر، میری شادی تو ہوئی نہیں، اور دوسرا زنا ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں ایسی ناپاک عورت لڑکی نہیں ہوں کہ میں گناہ کر کے میرا حمل ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ قال ربک وهو علی عین وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم تیرے رب کا فیصلہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ وَرَبُّكُمُ الْحَقُّ، اور بیٹو یہ ہے تمہارا اللہ، تو اس کو پہچانو اور اس کو پڑھو، اس کو جانو۔ آپ کے مولانا صاحب نے کیا خوبصورت قرآن کے حصے سے اللہ کا تعارف نمالا ہے، کیا خوبصورت اللہ کی صفات، اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتار العلیم القابض القابض الفاصل الرافع الباسط القابض الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحق العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلیز الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرتیب المجیب الواسع الباعث الشہید الخط الودیع القوی الحمید المقسط المبدع البعید المحیی الممیت الواجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامد الغني الطغني المانع الطاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله له الله وملكه يا سچا اللہ۔ کبھی بیٹھ کے سوچنا ہے اپنے رب کو؟ میں رات کو سویا وقت، سردیوں کی رات، فون کھلا رہ گیا تو کوئی 1 بجے رنگ بجی، تو میں اتنا ڈرا کہ آج کے 1 بجے جو رنگ آ رہی ہے تو یہ خیر کی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی سانیہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے بڑے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، میں نے کہا جی اب سننا غوث،
اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی۔ ایڈی ٹیلر ہے جو دعا پڑھ سکنا ہے کہ نہیں؟ میں کہا سٹے منہ تیرا اللہ دا پٹھا ٹائم کا ویک کی ہوا ہے کہ تو مسئلہ کہا پوچھ ہے کہ ٹیلر تک دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اس موبائل جو نا ہماری میموری کو پر کر دیا ہے گندگی سے۔ ہمارا جو یہ اندر ایک ہے سکرین لگی ہوئی ہے وہ ساری بھر گئی ہے، تو اس میں اللہ آتا ہی نہیں ہے کہیں۔ تو میرا حق کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہی، اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو۔ ان کان عبدی فمنی والی عبدی، میں نے پیدا کیا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو پھر وہ یہ فرشتے آسمان زمین کہتے ہیں کہ اللہ تو دیر تو صحیح یہ مانچیرا میں کیا ہو رہا ہے، چلو تم ناراض ہو، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، میرا دل ملتان ہے، ملتان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، کے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ ان عطانی لے یار قبل تو ہو، جوانی میں پرواہ کرے گا قبول کروں گا۔ ان عطانی نماز قبل تو، بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ تو بچوں پہلا علم ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ تو کون ہے، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم مرنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا سا بچے کہتا نہیں میں بھی چاہتا ہوں، میں نہیں مرنا چاہتا۔ تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ میرا 36 سال کا جوان بیٹا ایکسرسائز کرتے ہوئے مر گیا، میں کب چاہتا تھا کہ وہ اس جوانی میں اور اتنا خوبصورت، طاقتور، صحت مند، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالوں گا، میں نے کب سوچا تھا؟ تو یہ کس نے کیا؟ کہاں سے لرام کھینچی جا رہی؟ بدیع السماوات والارض یوسف السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے۔ رفع السماوات، آسمان کھڑے کیے۔ یہ تمہاری جو مسجد کا حال کتنے اسکوائر فٹ ہے؟ کتنے کا مولوی صاحب؟ تھوڑا سا ہی 8 کنال، اور پلر گنو کتنے لگی ہوئے ہیں؟ صرف توجہ دلا رہا ہو، 8 کنال ہے اور پلر گن لو، پھر ان میں لوہا دیکھ لو۔ اور میرا رب کہتا رفع السماوات، تیرا رب نے آسمان بلند کیا بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر، کوئی ستون۔ اچھا جب چھت بڑی ہو اور نیچے پلر نہ ہو تو پھٹ جاتی یا ایسے نیچے ہو جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور، ذرا اور سے میرے آسمان کو دیکھے، کوئی پھٹن، کوئی جھول ہے نہیں۔ ثم ارجع البصر، اب 1 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، کروڑ دفعہ دیکھو۔ کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نظریں تھک جائیں گی تو میرے آسمان کی چھت میں کوئی شگاف نہیں دکھا سکتا۔ ایک دن کس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ یہاں تو حسین جیسے لیزوں پہ چڑھ گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھ گئے، شمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے اور اہل بیت کی لاشوں پہ ٹکڑے ہوئے۔ یہ دنیا ہے، یہ ایسے ہی چلے گا، ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا، شرابی بھی آئے گا، شربت والا بھی آئے گا، زانی بھی آئے گا، پاک باز بھی آئے گا، ناچنے والی بھی ہوں گی، پردہ دار بھی ہوں گی، جامت دار بھی ہوں گے، رشوت خور بھی ہوں گے، اور ظالم بھی ہوں گے، اور مظلوم بھی ہوں گے، اور کفر بھی ہوگا، اور اسلام بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اور اجالا بھی ہوگا، اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اور اس کے پیچھے میرا رب کہہ رہا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة
تیرا رب تو ایک مسٹرڈ جس کو رائی کہتے ہیں، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تیرا رب تو دانے کو دیکھ رہا ہے، جو تمہیں نہیں دیکھے گا کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کیا سوچ رہے ہو، تمہیں نہیں دیکھے گا کدھر جا دبے، لیکن یہاں وہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں وہ سب دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو توڑے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج بے نور ہوگا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے گر کر مان پڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، یہ سب پہاڑ ریت بن کے فقالت ہوا منبثہ، ریت بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑے، واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ آج میں میرا اللہ کرے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، ہائے اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی آ گئی، وأزلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ گئی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ گیا، ترازو بھی آ گیا، فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں ہوگا، ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا کیا ہے تول دو، برا کیا ہے تول دو۔ یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ میں کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، صحراؤں کے پیچھے کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے، ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید، اس شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بچے کنڈی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں ہیں یا مرد ہیں، سامنے کون بیٹھے اسے تمہاری مثال دے رہا ہوں کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں تمہارے ساتھ، تم نے پردے بھی لگا لیے، کنڈی بھی لگا لی، تو نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں وجہ پر اللہ کا میں تو ہوں، الا هو رابعهم ولا خمسۃ، پانچ ہو جاؤ، الا هو سادسهم، چھٹا میں جو ہوں، ولا ادنی من ذلک، پانچ کے چار ہو جاؤ، چار کے تین ہو جاؤ، تین کے دو ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، ولا ناصر، زیادہ ہو جاؤ، الا هو معانی، اور تمہیں دیکھ رہا ہوں، شراب کون پی رہا ہے، دودھ کون پی رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، نماز کس نے چھوڑی ہے وہ کس نے سجدہ کیا، میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے نافرمانو آج الگ ہو۔